آج میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو چند فتنہ باز خطیبوں کی وجہ سے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، دین کے قریب آ جاؤ، مخلص عالموں کے ساتھ اپنی صحبت رکھو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے دین سیکھو۔ آپ کو پتہ ہے پوری امت کی نظریں نوجوانوں پر ہیں، سب کی امیدیں انہی سے وابستہ ہیں۔ وہی دور حاضر کے لیے روح رواں اور مستقبل کے معمار ہیں۔ اس لیے اسلامی تعلیمات نے نوجوانوں کی رہنمائی کو خصوصی طور پر موضوع سخن بنایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ جوانی کے قیمتی لمحات بہت انمول ہوتے ہیں۔ یہ قوت و توانائی میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس لیے کامیابی کے کسی بھی امیدوار کی یہ ذمہ داری ہے کہ جوانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے اور جوانی کے شب و روز عبادت الہی سے بھرپور رکھے، قرب الہی کی جستجو میں رہے، ہر وقت نفسانی اور شیطانی خواہشات کے مقابلے کے لیے جدوجہد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان 5 چیزوں میں بڑھاپے سے پہلے جوانی کا بھی ذکر فرمایا۔ اس لیے مسلمان نوجوانوں، جوانی کے وقت کو اطاعت الہی کے لیے غنیمت سمجھو، ممنوع امور سے بچتے ہوئے احکامات الہی اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے آگے بڑھو تو دنیا میں اچھے نتائج پاؤ گے اور رب کریم کے ہاں بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حدیث غور سے سنیں، 7 افراد کو اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 افراد میں اس نوجوان کا ذکر بھی فرمایا جو اللہ کی عبادت میں پروانے چڑھے۔ اے اسلامی بھائیو، نوجوانوں کی بہتری میں امت کی بہتری ہے، لہذا یہ امت اس وقت تک خوشحال، معزز، کامیاب اور بہتری کی طرف گامزن نہیں ہو سکتی جب تک اس امت کے نوجوانوں عہد اول کے نوجوانوں کی طرح نہ بن جائیں۔ ان کی دینی وابستگی اعلیٰ ترین، زندگی بھی خوشحال اور کسی بھی مفید اور نئے کام کے لیے جوش و جذبہ بھی دینی ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انصار میں 70 نوجوان تھے جنہیں قراء یعنی پڑھاکو کہا جاتا تھا۔ وہ مسجد میں رہا کرتے تھے، جب شام ڈھلتی تھی تو مدینے کی طرف چلے جاتے تھے، وہاں مل جل کر پڑھتے اور نماز ادا کرتے۔ ان کے گھر والے یہ سمجھتے کہ وہ مسجد میں ہیں،
اور مسجد والے یہ سمجھتے کہ وہ اپنے گھروں میں ہیں۔ جب صبح ہونے لگتی تو میٹھا پانی بھر کر اور لکڑیاں کاٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے ساتھ رکھ دیتے تھے۔ ان جیسے سینکڑوں نوجوانوں کی تربیت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں فرمائی۔ انہی کی وجہ سے سرزمین روشن ہوئی، انہی کی وجہ سے یہ زمین پر روشنی پھیلی اور انسانیت میں ایسا خوشحالی والا موڑ آیا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں۔ اے نوجوان اسلام، تمہیں ایسے اسباب سے بچنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے جو تمہیں اور تمہارے معاشرے کو ہوس پرستی اور شیطانی راستے پر گراں دے، اور پھر تمہیں وسیع و عریض نقصانات اٹھانے پڑیں۔ اے مسلمان کے نوجوانوں، اگر تم میں دین کے لیے ٹھاٹھے مارتا جوش اور جذبہ موجود ہے تو یہ دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بہتری کا باعث ہے، بشرط یہ کہ جوش شرعی علم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے دائرے میں ہو۔ لہذا میں ان نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اچھے علماء ہیں، خالص علماء ہیں، جو دین کے ساتھ اچھے ہیں، جن کا سلوک اچھا ہے، جن کا رویہ اچھا ہے، جن کا اخلاص اچھا ہے، ان کے ساتھ ٹچ رہیں، ان کی صحبت اختیار کریں اور نماز کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔